ہوتی ہیں. ریسنٹلی بوائز کالج میں کچھ ایشو ہوا تھا, ابھی کچھ 2 دن پہلے آنسر گیس پہ کی گئی ہے, جیسے بھی ایسے ایشو تھے تو یہ پولیٹکس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو اپنے ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے, پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے. آپ طلبہ یونین کی بات کر رہے ہیں, طلبہ یونین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. حکومت ایک اس کے پیرالل ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروا رہی ہے جس میں یوتھ پارلیمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اور اس کو حکومت سرپرستی بھی کر رہی ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے وہاں سے؟ یہاں پہ یوتھ پارلیمنٹ کا میں عرض یہ ہے کہ جو نیچے لیول کے جو اسٹوڈنٹ لیول کا جو مسائل ہیں, مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل یونیورسٹی کے اندر طلباء کے مسائل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پارلیمنٹ کے اندر یوتھ پارلیمنٹ اس کو ڈسکس نہ کرے. طلباء یونین بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو طلباء کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے, نہ کہ یوتھ پارلیمنٹ میں جا کے طلباء کے معاملات وہ لے کر جا کر. اسٹوڈنٹس کو ساتھ میں ہنر بھی سیکھنے چاہیے کیا؟ ہنر سیکھنے چاہیے کیونکہ جابس کم ہی ہوتی ہیں, آگے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہوتے جابس کے, تو اسکلز بھی سیکھنی چاہیے. ناظرین, ابھی ہم وکلا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے مسائل کیا ہیں, چونکہ وکلا کے پاس مختلف نوعیت کے کیسز آتے ہیں جس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں اور ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں. تو وکلا جو یوتھ کے ایشوز ہیں اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم کا نام؟ انیس گیلانی ایڈوکیٹ. جی گیلانی صاحب, فرمائیے گا کہ یوتھ کے کیا پرابلمز ہیں؟ آپ کے پاس ہر طبقے کے لوگ آتے ہوں گے یہاں پہ, یوتھ کے پرابلمز کیا ہیں؟ سب سے بڑا پرابلم جو یوتھ کا آزاد کشمیر میں اس وقت ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے. پچھلے 10 سال میں جو مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ تھی اس میں بالکل یوتھ کی جو حوالے سے جو امپلائمنٹ کا ایشو ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا. جو مین پرابلم ہے آزاد کشمیر میں وہ تو ان امپلائمنٹ ہے. تو اب جو پیپلز پارٹی کی حکومت ابھی آئی ہے یہ اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے, لیکن ابھی اس سطح پر اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا جس پہ اس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ یوتھ کو یہاں پر پرابلمز ہیں کہ یہاں پر جو کھیلوں کی سرگرمی ہیں وہ کافی محدود ہو چکی ہوئی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر گراؤنڈز کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں یوتھ کو. اور جس وقت کوئی ہیلتھ ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہوں گی, کوئی کھیل نہیں ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر یوتھ جو ہے ان کے جو درست سمتوں میں ان کا جو تعین ہونا چاہیے وہ اس طرح سے تعین ان کا نہیں ہو سکتا. تو یہ مینلی جو ہیں یہ بہت بڑے پرابلم ہیں یوتھ کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے, برین ڈرین کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہاں پہ اپرچونیٹی نہیں ہے, لوگ باہر چلے جاتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ٹیلنٹ کا یہاں پہ ایک تو یہ کہ انڈسٹریل ایریا تو کوئی ہے نہیں آزاد کشمیر, تو موسٹلی جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو یہاں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا وہ چلے جاتے ہیں ملک سے باہر, جو کہ بڑا میرا خیال ہے سیٹ بیک ہے ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی, کہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے ان کو یہاں پر ہی اگر گورنمنٹ ایسی کوئی پالیسی مرتب کرتی ہے جس سے جو ہے ان کی جتنی بھی ہیں توانائیاں وہ صرف ہوں اگر آزاد کشمیر کے اندر ہی, تو میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہوگا آزاد کشمیر کے لیے بھی, آنے والی نسلوں کے لیے بھی, کیونکہ یوتھ نہیں ریپلیس کرنا ہے آنے والی نیشن کو. ناظرین, نوجوانوں کا سیاسی ایکٹیویٹیز میں ایک اہم رول ہے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو نوجوان آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ بھلے کوئی نعرے بازی ہو, کوئی ریلیاں ہوں, یا کوئی اس قسم کا سلسلہ ہو. تو ہمارے ساتھ آج ایک پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سینئر رہنما ہیں اور نوجوان بھی ہیں. جی راجہ مبشر اعجاز صاحب ہیں, آپ سابق امیدوار اسمبلی بھی ہیں. راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ, بہت شکریہ. فرمائیے گا کہ آج چونکہ ہم نوجوانوں کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جو نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے کافی ہم نے نوجوانوں سے بات کی, کسی نے بے روزگاری کی بات کی, کوئی برین ڈرین کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پھر سکلز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس سارے سیناریو کو؟ بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا اور پی ٹی وی کا کہ اس شدید موسم میں بھی آپ آزاد کشمیر کے حالات اور واقعات کے لیے کو کور کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی تعداد یوتھ کی موجود ہے اور جو پڑھی لکھی ہے. آزاد کشمیر کا ایجوکیشن ریشو آپ دیکھیں 80+% پہ ہے, اور لیکن آزاد کشمیر کے یوتھ کے بے شمار مسائل ہیں. ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کسی بھی گورنمنٹ, میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, لیکن کسی بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی جامع پروگرام نہیں ہے. آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے پاس یہاں پہ ایک واحد انڈسٹری ہے جابس. جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں, ڈگری کر لیتے ہیں, ڈاکٹریٹ انجینئرنگ یا کسی اور میں بزنس میں انہوں نے ڈگری کی, ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میں کسی سرکاری نوکری پہ لگ جاؤں. اب آزاد کشمیر 4,500 مربع مل کا یہ خطہ ہے, اور چند مخصوص ڈپارٹمنٹس ہیں, تو کتنے ایک لوگوں کو یہاں پہ روزگار مل سکتا ہے. لیکن اگر کوئی حکومت جامع پالیسی بنائے, یہاں پہ ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, یہاں پہ ہوم انڈسٹریز اور اسمال انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا جائے, اور تو پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب سے یہ اسٹوڈنٹ یونینس پہ پابندی لگی ہے
اور میں خود اپنے وقت کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور ہم اسٹوڈنٹ یونین. اچھا راہی صاحب میں اسی والے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کی حمایت کی ہے کہ ریوائیو ہونا چاہیے اس سلسلے کو, اور کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ ایجوکیشن پہ ایسی ایکٹیویٹیز اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اور آزاد کشمیر میں آج تک جتنی بھی لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی اور سامنے آئی وہ ہمیشہ وہ ان لوگوں نے ترقی کی جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. موسٹلی وہی لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جنہوں نے نام کمایا اور جو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ جو آپ کی یونیورسٹی اور کالج ہوتا ہے وہ آپ کا انسٹیٹیوٹ تعلیمی لحاظ سے تو ہوتا ہی ہے, لیکن سیاسی لحاظ سے بھی وہ آپ کو گروم کرتا ہے اور وہاں پہ آپ اپنے ہم اثروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہیں سے کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے. لیکن اسٹوڈنٹ یونینز کا بحال ہونا اشد ضرورت ہے. اور آج پاکستان میں آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیے کہ وقت آ جائے گا کہ یہاں پہ لیڈرشپ کا قحط پڑ جائے گا اور ٹرینڈ لوگ اور ٹرینڈ لیڈرشپ جو ہے جو نیچے کے انسٹیٹیوٹ سے گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آتی تھی ان کا قحط پڑ جائے گا. رسپانسبل کون ہے؟ رسپانسبل حکومتیں ہیں, جو بھی حکومت ہے وہ حکومتیں ہیں, اور وہ بالخصوص وہ مارشل لائی حکومتیں ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ فوجی اور مارشل لائی حکومتیں جنہوں نے ان یونینز کے اوپر پابندی لگائی اور پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا جو کیڈر ہے اس کو پیدا ہونے سے انہوں نے روکا. ٹھیک ہے. اچھا ایک نیا ٹرینڈ یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, یوتھ پارلیمنٹ, شاید آپ نے بھی سنا ہو اور ابھی ہم منسٹر صاحب سے بھی ہم بات چیت کریں گے اس بارے میں. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کو پیرالل لایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ یونین کو نہ بحال کر کے؟ اگر اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیے بھائی کوئی بھی نئی انوویشن ہو وہ اچھی بات ہے, نئی کوئی چیز کوئی انیشیٹو لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے, لیکن یوتھ پارلیمنٹ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی, اس کے اشیر بھی نہیں ہو سکتی. جو اسٹوڈنٹ یا جو نوجوان ایک یونین کے اندر یا اپنی آرگنائزیشن کے اندر سیکھتا ہے وہ یوتھ پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتی. اچھا ہے اگر کوئی نیا کام کر رہا ہے تو بے شک کر لے, لیکن متبادل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا حکومتی اقدامات کے حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ آپ بھی ینگ پولیٹیشین ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں یوتھ کے مسائل کو. حکومتی اقدامات کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ حکومت کیا پلان کر رہی ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دیکھیے موجودہ حکومت ایک تو بہت سارے مالی مشکلات کا شکار ہے. آپ کو دیکھیں حکومت پاکستان ہی مالی مشکلات کا شکار ہے اور آزاد کشمیر حکومت مالی مشکلات کا شکار ہے. ہمارے موجودہ وزیر اعظم جناب چودھری عبدالمجید صاحب نے ایٹ لیسٹ انہوں نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو یہاں پہ سب سے پہلے ان کے لیے روزگار مہیا کیا جا سکے. آزاد کشمیر بڑے میگا پروجیکٹس لانچ کیے جس میں میڈیکل کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان لڑکیوں اور لڑکے جو انڈکٹ ہوں گے تو ایک تو یہ راہ ان کے لیے کھولی گئی. پھر ایک سب سے بہتر کام اور سب سے بہترین کام جو ہمارے اس حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے کر رہے ہیں کہ جو تمام مین روڈز ہیں ان کو جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کے ذریعے ان کو پختہ کر رہے ہیں اور ان کو بہتر بنا رہے ہیں. جو ہمارے انٹر ڈسٹرکٹ روڈز ہیں اور جن روڈز کا ہمارا اور پاکستان کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے وہ روڈز بہتر. جب یہ انفراسٹرکچر یہ مواصلات کا نظام بہتر ہو جائے گا نا جی, تو آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں روزگار کے مواقع خود بخود پیدا ہوں گے. آپ دیکھیں کہ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر وہاں کے نوجوان وہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مواصلات کا نظام بہتر ہے, روڈز بہتر ہیں. اور یہاں بھی جب مواصلات کا نظام بہتر ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت کی یہ کاوش ہے اور بڑا مین ایجنڈا ہے کہ ہمیں مواصلات کا نظام بہتر کرنا ہے تاکہ جہاں پہ ٹورزم ڈیولپ اور باہر کے لوگ آئیں اور لوگوں کو لوکلی روزگار کے مواقع میسر ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے الیکشن کانٹیسٹ, آپ صاحب ایک امیدوار بھی تھے اور اس پورے پروسیس سے آپ گزرے میں, آپ نوجوان ہیں, ان کے مسائل بھی جانتے ہیں, پہلے بھی ہم اس چیز پہ بات کر چکے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں کہ نوجوانوں کی پولیٹیکل کیپیسٹی بلڈنگ کون کرے گا, کیا کوئی اس چیز کو آپ وضع کر چکے ہیں یا کوئی پلاننگ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کو, یوتھ کو سکھائے گا کون؟ کو بڑے سکھائیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ پولیٹیشین ہمیں سکھاتے نہیں ہیں کہ کہیں ہم آگے نہ آ جائیں. دیکھیں یقیناً ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے. یہ ریاست کے فرائض میں ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرو. معاشرے میں تمام افراد آتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو خود بھی جستجو کرنی پڑے گی. کچھ لوگوں کو سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو, تمہیں بے شک چاہے اس کے لیے چین بھی جانا پڑے, یعنی آپ کو سفر کرنے پڑے, آپ کو باہر جانا, چاہے انگریزی والا سفر کرنا پڑے یا اردو والا سفر کرنا. سب کوئی اگر انسٹیٹیوٹ ہی نہ ہو تو کہاں سے سیکھیں گے؟ دیکھیں انسٹیٹیوٹ بے شمار موجود ہیں. یہ معاشرہ, یہ نظام, یہ زندگی ہر قدم پہ آپ سیکھتے ہیں, ہر لمحے پہ آپ سیکھتے ہیں, لیکن انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر آپ جائیں گے صرف ڈگری لینے کے لیے, اگر اسٹوڈنٹ کا مائنڈ یہ ہے کہ میں نے جانا ہے, میں نے ڈگری لینی ہے اور واپس آ کے جو ہے یہ ڈگری لے کے اس کے بعد میں نے نوکری کرنی ہے, تو پھر آپ سیکھنے کے عمل سے نہیں گزرتے. لیکن لہٰذا انہیں خود جستجو بھی کرنی پڑے گی, انہیں کمپیریٹیو اسٹڈیز کرنی پڑیں گی, ملکوں کے درمیان, علاقوں کے درمیان, معاشروں کے درمیان. اسٹوڈنٹس کو خود بھی انیشیٹو لینا پڑے گا کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کریں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو کہ پی ایس ایف کے انفارمیشن سیکٹری ہیں, مرکزی انفارمیشن سیکٹری ہیں, اور
इन्होंने बाहर से तालीम भी हासिल की और वापस आके अब अपनी कौम को सर्व करना चाहते हैं। जी हमारे साथ आतिफ नज़र साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब थैंक यू वेरी मच, आपने पीटीवी न्यूज़ को टाइम दिया। फरमाइएगा, सबसे पहले मैं कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ज़ाहिर है बाहर आपने तालीम हासिल की और यहाँ की तालीम में तो डेफिनेटली फ़र्क है, रवैयों में कितना फ़र्क नज़र आता है आपको यूथ की? थैंक यू वेरी मच मलक साहब। सबसे पहले आपको आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सब बड़े इम्पोर्टेंट और हसास मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाया। एक तो बुनियादी जो मैं समझता हूँ पिछले 20 या 30 सालों में पाकिस्तान के माशरे के अंदर एक चेंज आई है कि बहुत ज़्यादा लोगों की सोच या ओवरऑल माशरे के अंदर लोगों की सोच महदूद होना शुरू हो गई है। मसलन वेस्ट के अंदर अगर आप नौजवानों से पूछेंगे तो वो इस चीज़ से आगाज़ करेंगे कि हमें किसी चीज़ का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कंस्पिरेसी थेरीज़ और रूमर्स और उनके ज़रिए इस कदर शदीद लोगों की ब्रेन वाशिंग की गई है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है कि हर बंदा कुछ ना जानने के बावजूद भी ये समझता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो एक तो जो स्पेशली अगर जैसे कि आप स्टूडेंट्स और नौजवानों के हवाले से कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी चीज़ है कि स्टूडेंट्स और नौजवानों को इस चीज़ से आगाज़ करना चाहिए कि हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो उसी बुनियाद पे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। ये एक बुनियादी फैक्टर है। मसलन वहाँ पे वेस्ट के अंदर या यूरोप के अंदर लेक्चरर्स भी और प्रोफेसर भी इस चीज़ को बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, हम लर्न करना चाहते हैं। हम प्रिटेंड करते हैं कि हमें पता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता है, तो वो फिर एक लर्निंग का सारा प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की अक्सर बातचीत होती है कि जहनी मसाइल भी बड़े हैं हमारे यहाँ के यूथ के, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मेंटली बड़ा डिस्टर्ब है हमारा यूथ, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो डेफिनेटली अगर आप देखें पिछले स्पेशली जो ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के बाद जो यहाँ पे माहौल चला है, जिस तरीके से सोसाइटी डिवाइड हुई है, जिस तरीके से डेवलपमेंट का तमाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, और जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस होती सोसाइटी का, उसकी डेवलपमेंट के रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी की गई हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, घुटन और बहुत अजीब व गरीब पाबंदियाँ यहाँ पे लग गई हैं। यूथ पॉलिसी, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये प्रैक्टिस है कि कोई ना कोई पॉलिसी होती है और यूथ को पता होता है कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको वो आके एडवांस कैसे कर सकते हैं। यूथ पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं भी ये समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे नौजवानों को किसी भी हवाले से इस एजुकेट नहीं किया गया कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके हवाले आपकी क्या पॉलिसी बननी चाहिए आपके हवाले से। आपको नॉर्मली ये होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में नौजवानों से इनपुट लिया जाता है, बाकायदा सर्वे करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आम जगहों पे कि आप क्या चाहते हैं, अपने हकूक़ को किस हवाले से देखते हैं, उसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। वो यहाँ पे नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेट है। तमाम चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हुई हों या सिविलियन गवर्नमेंट्स हुई हों, किसी ने भी ये काम नहीं किया उस तरह से। एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि मैं जो एजुकेशन है, मैं समझता हूँ दैट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। जो बुनियादी राइट है यूएन के चार्टर में भी है, एजुकेशन को मुकम्मल तौर पे आज़ाद और फ्री होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन को तमाम लोगों के लिए। और उसके बाद जो मैं उनको इंफॉर्मेशन हासिल करने का जो हक है और इज्तमाई जो यूनियन साजी का हक है, अपनी तंजीमें बनाने का जो हक है, जो सियासी इजहार होता है, वो बुनियादी हुकूक हैं जो एक्सेप्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नौजवानों को मिलने चाहिए और उनके लिए उनको स्ट्रगल करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि यूथ के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। यूथ ने आज काफ़ी अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की, जिसमें करियर काउंसलिंग है, जिसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट है, और फिर उसके बाद टेक्निकल साइड पे भी बड़ा वीक है हमारी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, और गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने डिमांड किया है और गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट कुछ कर सके। हमारे साथ इस मिनिस्टर मोहम्मद सलीम भट्ट साहब मौजूद हैं, आप मिनिस्टर फॉर यूथ, कल्चर एंड स्पोर्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आज हमने चूँकि यूथ से हमने बात की बहुत सारे, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके मुताबिक बीइंग ए मिनिस्टर यूथ के प्रॉब्लम्स क्या हैं? यकीनन यूथ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा पहला तो ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और मेरिट की अपॉर्चुनिटी मिलती, जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और उनकी सलाहियत का जैसा आपने जिक्र किया कि ना उनकी काउंसलिंग ना कैरियर की काउंसलिंग हो पा रही है, और जो बेचारे और एक गाइडलाइन उनके पास नहीं है कि अगर प्राइमरी सेक्शन तालीम जब एजुकेशन ले रहे हैं कि उनका रुझान किस तरफ है,
تو وہاں ایسی کوئی گائیڈ لائن ان کو مہیا نہیں ہوتی ہے کہ ان کے رجحان کے مطابق ان کی فردر آگے جو فردر کی ایجوکیشن ہے اس کی طرف وہ جا سکیں. تو ڈیفینیٹلی وہ جس کی جو سمجھ میں آ رہی تو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی چیز ایکسٹریم لائن نہیں ہے یوتھ کے حوالے سے. تو ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے یقیناً, اور یہ یہی نہیں آس پاس ریجن میں. اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایشوز ہیں, اس حوالے سے کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کوئی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یوتھ کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہو. اسمبلی میں بات چیت سم ٹائمز ہو جاتی ہے, باقی پریس کانفرنس میں بات چیت ہو جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی آن دی گراؤنڈ کوئی اس سچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی, کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کے ساتھ بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ڈیفینیٹلی پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ دیگر ڈپارٹمنٹ اٹیچ جاتے ہیں. مگر جب سے چند ماہ مجھے ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ ملے ہوئے, تو ہم نے اس رخ کو صحیح کرنے کی کوشش کی, اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں سے پہلا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے اب جوڑنا شروع کیا ہے سارے یوتھ کو. تو سارے جو سب یوتھ جڑنا شروع ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ہی لیے جو پالیسی فارم, اچھا ہم پالیسی جو بنانے جا رہے ہیں ان کی رائے لینا چاہ رہے ہیں. ہم سب اگر آج تک یوتھ نہیں مل سکی, اکٹھے بیٹھ نہیں سکی, تو آپ کیسے کریں گے اس کو؟ ڈیفینیٹلی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو انٹرسٹ نہ رہا ہو. مگر یہ ہے کہ جب ذمہ داری مجھے دی گئی تو میں نے ذمہ داری پوری کرنی. جب پوری کرنی تو سب سے پہلا فیز یہ آتا ہے, پہلے ان کو یونائٹ کیا جائے. یونائٹ کرنے کے بعد وہ اپنے ہی فیوچر کے لیے پالیسی بھی بنائیں اور راہ متعین کریں. تو اس کا فرسٹ فیز جو ہونے کے لیے جا رہا ہے, جو اور یہاں کے اسپیشل یہ جگہ کی اگر بات کریں تو پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ ہے اور انٹرسٹ بھی زیادہ لیتے ہیں یہاں کے لوگ. تو ہم نے یوتھ پارلیمنٹ فارم کرنے کا اپنی پالیسی میں اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے اسی مہینے کے اینڈ تک ہم یوتھ گورنمنٹ کے امبریلا کے انڈر ہوگا. جی انڈر دی گورنمنٹ ہوگا, انڈر دی امبریلا ہوگا. The government will support to the youth parliament. ہماری منسٹری اس کو سپورٹ کرے. تھوڑا سا اگر ہم مزید ڈیپ جائیں, اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی, کس طرح سے اکٹھا کریں گے, گورنمنٹ کیسے سرپرستی کرے گی, اس میں ظاہر فنڈنگ پرابلم ایشوز بھی ہوں گے آپ کے پاس, اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ فارم یہ ہے کہ جتنا 10 ڈسٹرکٹس ہیں, 10 ڈسٹرکٹس کے علاوہ سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کے لوگ کشمیر سے باہر بھی بہت زیادہ ہیں. تو سبھی دنیا بھر میں سب کے کشمیر کو یونائٹ کرنے کے لیے اس میں نمائندگی یوتھ پارلیمنٹ میں دی جا رہی ہے گی. اس میں یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ جو لوگ انرول ہوں گے وہ ایٹ لیسٹ 3000 فرام ایچ ڈسٹرکٹ انرول ہوں گے. تو اٹ مینس کہ اوور آل 50,000 جو کشمیری یوتھ ہوگا ورلڈ وائڈ جو ہے اس پارلیمنٹ جو ہے انرول ہوگا. تو اس میں سے پھر ہم ان کو انرولمنٹ کے بعد جو ہے رجسٹریشن کا مجھے شروع ہوگا, انرولمنٹ کا شروع ہوگا. تو اس کے بعد ہم جو ہے شارٹ لسٹ کر کے اس کے پھر انٹرویوز لینے کے بعد ایک جو ہے پارلیمنٹ فارم کریں گے. رہا سوال اس کے بجٹنگ کا یا فنڈنگ کا, اس حوالے سے تو آئی تھنک مجھے کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آ رہی. جیسے ہم نے ابتدا کی ہے تو سب دنیا کی توجہ ہماری طرف جو ہو گئی ہے, اور بہت سے ادارے ہماری سپورٹ کے اندر ہے. حال ہی میں ہم نے کچھ عرصے پہلے UNFP اور برگد ادارہ ہے ان کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے. تو اس میں بہت بڑا رول ان لوگوں کا بھی ہے, برگد کا بھی ہے اور MOU اور UNFP کا بھی ہے. تو وہ ہمیں فلی سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور ادارے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں جو ہمیں سپورٹ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی فنڈس کا ایشو ہوگا اس حوالے سے. ٹھیک ہے, فنڈس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایشو نہیں ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم, چونکہ آپ ایک پولیٹیکل جماعت سے آپ کا تعلق ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ پہ اس وقت آپ موجود ہیں, دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, اس کا میجر رول ہے یہاں پہ, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا؟ ہر پارٹی اپنے یوتھ کے بندے کو پش کرے گا کہ جناب ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں یا ہمارے بندے کو اکوموڈیٹ کریں, آپ خود اپنی پارٹی کے بہاف پہ کوشش کریں گے, اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے؟ دیکھیے اگر میں جو ہے اس کو یوتھ پارلیمنٹ فارم کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی ایک پارٹی سے نہیں ہو سکتے. یہ جو اسٹیٹ ہے یقیناً اس میں لوگوں کی جو افیلیشن ہے یوتھ کی, سبھی کی افیلیشن. پولیٹیکل پریشر کا کیا کریں گے؟ پولیٹیکل پریشر یوں نہیں لیا جائے گا کہ جو ہم اس کو ٹوٹلی میرٹ کے بیسس کے اوپر کر رہے ہیں. میرٹ جب کریں گے, جب سلیکشن جو کرائٹیریا اس طرح رکھا ہے کہ جو ٹیم جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کرے گی وہ اس میں سے ہم نے باہر سے لوگ لے کر آنے, جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہیں کے لوگ نہیں ہوں گے. تو باہر کے لوگ آ کے جو ہے جو پینل بیٹھے گا اس کو سلیکشن کرنے کا یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس کا, تو وہ باہر سے آئے گا. تو اس لیے وہ پولیٹیکل باہر کا بندہ یہاں کی انوائرمنٹ کیسے سمجھ سکے گا, یہاں پہ ٹیرن ایریا کیسے سمجھ سکے گا, یوتھ کے پرابلم کیسے سمجھ سکے گا؟ یہاں یہ ٹیرن ایریا کی بات نہیں آتی, اس کی کوالٹی کی بات ہے. اس کا جو بایو ڈیٹا بتا رہا ہوگا وہ دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوگا کہ اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے. تو اس کا وہ وہاں یہ چیزیں اکاؤنٹ نہیں ہوتی. جو اس کے ایکسپرٹس ہیں, میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس کے ایکسپرٹس ہیں, انٹرویو لینے والے وہ ایکسپرٹس ہیں, اور اسپیشلی یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے, تو وہ لوگ ادھر آ کے کریں گے. اس میں کافی سارے رابطے ہیں ہمارے, اور یہ جب ٹائم وہ آئے گا تو وہ باہر سے لوگ آئیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ جگہ کوئی پولیٹیکل ہم پہ رہے گا نہیں.
वेरी लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे आपको पता है कि एक परवरिश होती है जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या किसी पॉलिटिकल फैमिली से आपका ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के कोई इदारे नहीं है, स्टूडेंट्स बेचारे इस चक्की में पिस के पॉलिटिक्स को सीखने की कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट्स का ये भी एक कंसर्न है कि उनको जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो आगे आने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, इस वाले से क्या कहेंगे? इसका सिंपल बड़ा आंसर है, जैसे मैंने जिक्र किया, यूथ पार्लियामेंट जब फॉर्म हो जाएगी तो अपना रुख खुद मुतय्यन कर लेंगे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं रही किसी की कि डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो उनका एक रुख मुतय्यन हो जाता है और यूथ पार्लियामेंट अटैच हो जाएंगे। जब यूथ पार्लियामेंट अटैच हो जाएंगे तो डेफिनेटली अगले रास्ते वो खुद बनाएंगे, अपने फ्यूचर के रास्ते खुद बनाएंगे, उसमें कैटेगोरिकल अलग अलग हम कैटेगरीज बनाएंगे, ये ग्रुप्स बनाएंगे, तो ये जो चीज़ें इश्यूज़ आ रहे हैं कि करियर बिल्डिंग और ये सब चीज़ें, तो ये खुद ब खुद अपने रास्ते निकालेंगे। ऐसी मेरा मुल्क, मेरा गुरूर, मेरी आज़ादी, मेरा पाकिस्तान, सच जिम्मेदारी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिन भर की अहम खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के प्रोग्राम डेडलाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं वर्दा शुजा और नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर।